نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا پہلا زمانہ تھا۔ حضرت عمر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں نماز چھپ کر ادا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام تھا اور عمر بن خطاب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یہ دونوں شخصیت قوم کے سردار اور طاقت میں بہادر سمجھے جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حق میں دعا کی کہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے لیے دعا قبول کی، حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا قبول کی۔ تو مسئلہ یوں ہوا کہ وہاں کفار میں میٹنگ چل رہی تھی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین پھیلا رہے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیسے ختم کیا جائے۔ تو حضرت عمر جلال میں آ گئے، طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج ہی ان کا میں خاتمہ کرتا ہوں۔ تلوار لے کر اٹھے اور سیدھے چل دیے۔ راستے میں کسی نے روک کر کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ تم اس کی بات کرتے ہو، پہلے اپنے بہنوئی کی خبر لے لو، وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو وہ ارادہ چھوڑ کر سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے۔ تو اس وقت ایک صحابی ان کی بہن بہنوئی کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ تو جب عمر کے آنے کی آواز سنی تو وہ صحیفے کو اور قرآن کی آیت کو چھپا دیے۔ اس کے بعد حضرت عمر اپنی بہن کو مارنے لگے کہ تم مسلمان ہو چکی ہو؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ کہا کہ پھر جاؤ، کہا کہ نہیں پھرتی۔ کہا کہ ابھی تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ میں کیوں بتاؤں؟ کہا کہ جلدی بتا، لے کے آ، تو کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ نہیں میں تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، کیونکہ تو اب تک کافر ہے اور کافر ناپاک ہوتا ہے، ناپاک آدمی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اگر تجھے پڑھنا ہی ہے تو نہا کر آؤ۔ تو حضرت عمر کی دل پگھل گئے، حالانکہ بہنوئی کو بہت مارا تھا، خون نکل گئے تھے، لیکن دل پگھل گیا کہ آخر ایسا کیا ہے جو خون نکل گیا لیکن وہ چھوڑنے کو نام نہیں لے رہا ہے۔ تو پڑھنے کے شوق میں جا کر نہا کر آئے۔ نہانے کے بعد جب غالباً سورہ طٰہٰ کی آیت تھی وہ پڑھے اور دل اتنا پگھل گیا، اس نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اور وہ تلوار لے کر جو ارادے سے قتل کرنے کے لیے گئے تھے، اب وہ مسلمان ہونے کے ارادے سے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو لے کے بیٹھ کر جتنے بھی ساتھی تھے وہاں دین سکھائے جا رہے تھے کہ اتنے میں عمر کے آنے کی آواز سنی تو صحابی کہنے لگے کہ عمر آ رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر وہ اپنے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، اگر وہ نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں غلط ارادہ ہے تو انہی کی تلوار سے انہی کو قتل کروں گا، کیونکہ حضرت حمزہ بھی بہت بہادر آدمی تھے۔ جب وہ دیکھا اور آیا، سلام کیا تو حضور نے دامن پکڑ لی اور کہا کہ عمر بتا کس خیال سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگا کہ میں ایمان لانے آیا ہوں۔ سب نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی اور سب جھوم اٹھے۔ اس کے بعد جب نماز کا ٹائم آیا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہم ایمان لا چکے ہیں
تو پھر اب چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں ادا کریں؟ ہم کھلم کھلا جو اللہ کا گھر ہے اس میں جا کر عبادت کریں گے۔ تو حضرت عمر سب کو لے کر مکہ میں آ گئے اور اس کے بعد گردن میں تلوار لٹکا کر اعلان کرنے لگے کہ اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ اب جسے اپنی بیوی بیوہ کرنا ہو وہ سامنے آ جائے، جس کو اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو وہ سامنے آ جائے، جس کو اپنی موت زندگی پیاری نہ ہو وہ میرے سامنے آ جائے اور مقابلہ کرے۔ تو حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے اس طرح اسلام میں جان آ گئی اور اسلام میں قوت پیدا ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ بتاتے ہیں کہ تمام صحابی حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب حضور کے مراد ہیں۔